جتنی احادیث، جتنے ارشادات آپ کے ہیں، ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم جو رب کا کلام اور پھر جو کچھ حضور نے ارشادات فرمائے ہیں انہیں وہ ایکسیپٹ نہ کر لے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہر امتی کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور ہر سرکار کے ارشاد پر اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا جب نزول ہوتا رہا تو کسی نے بھی جبریل امین علیہ السلام کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی جو 6666 آیتیں ہیں، مختلف مواقع پہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو قرآن مکے میں نازل ہوتا رہا۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو قرآن مدینہ طیبہ میں نازل ہوتا رہا۔ نازل ہونے کا جو دورانیہ ہے، جو عرصہ ہے، وہ 23 ایئرز ہے کہ قرآن کریم 23 سالہ عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن جب نازل ہوتا رہا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں، تو کسی نے بھی جبریل امین کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل آتے تھے خدا کی جانب سے، جو آیتیں لاتے رہے، وہ قرآن کی صورت میں جو حضور کے مبارک دل پر، قلب مبارک پر جو قرآن اترتا رہا، حضور پھر یہ فرماتے تھے کہ ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات، یہ آیتیں مجھ پر نازل کی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو دیکھا نہیں۔ تو 6666 آیتوں پر مشتمل قرآن جو مختلف اوقات کار میں یہ قرآن جو نازل ہوتا رہا، حضور کی مبارک زبان سے نکلا ہے اور حضور نے فرمایا ہے یہ قرآن ہے اور صحابہ نے مانا ہے، اور اسی زبان سے حضور نے فرمایا کہ یہ میری حدیث ہے۔ قرآن جو رب کا کلام، اور پھر اسی زبان سے حدیث جاری ہوئی۔ حضور یہ فرماتے، فرق کر کے آپ یہ فرماتے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام دونوں کو لکھ لیتے، قرآن کو بھی لکھ لیا جاتا، کسی درخت کے پتوں پر لکھ لیتے، پتھروں پر لکھا جاتا، چمروں پر لکھا جاتا اور اسے محفوظ کر دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یہ عالم ہے۔ اگر آپ چاہتے، میں صرف عرض کر رہا ہوں سمجھانے کی نیت سے، حضور کی صداقت کا عالم دیکھیے کہ کسی نے جبریل امین کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، سنا تو زبان مصطفیٰ سے سنا، اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ اگر حضور یہ فرما دیتے کہ یہ حدیث ہے تو کس میں یہ جرت تھی کہ انکار کر دیتا؟ حضور جب فرماتے کہ یہ قرآن تو پھر وہ قرآن لکھا جاتا۔ حضور فرماتے کہ یہ حدیث ہے، جو حضور کے ارشادات ہے، لکھنے والے لکھتے کہ ہاں یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ اسی زبان سے قرآن بھی جاری ہوتا رہا اور احادیث مصطفیٰ بھی جاری ہوتی رہی۔ قرآن کریم سے قبل اور بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، یہ 3 اور کتابیں آسمانی اور دیگر صحیفے بھی نازل ہوتے رہے۔ قرآنی جو کتابیں ہیں وہ 4، یعنی آسمانی کتابیں یہ 4، جو توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور پھر قرآن کریم ہے۔ آج توریت،
زبور، انجیل یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، مگر قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، بلکہ قیامت تک اس کے قرآن کریم کے کسی ایک آیت کو، کسی ورڈز کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ذمہ خود رب نے لیا ہے۔ اور ان چاروں کتابوں کے علاوہ اور بھی صحیفے نازل ہوئے، جیسے سورہ اعلیٰ کی آخری آیتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ہم نے کچھ جو صحیفے نازل کیے کن پر؟ ابراہیم پر علیہ السلام اور حضرت صحف ابراہیم و موسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس طرح بہت سے قرآن کریم کے علاوہ یہ 3 کتابیں اور دیگر صحیفے نازل ہوتے رہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت آدم علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، مگر آج یہ کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن کا ذمہ اللہ نے لے لیا کہ اس کتاب کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا ذمہ رب نے خود لے لیا ہے۔ تو حضرات گرامی، توریت بھی رب کا کلام ہے، زبور بھی رب کا کلام ہے، انجیل بھی رب کا کلام ہے، مگر اس میں آج تبدیلیاں چینجنگ کر دی گئی ہے۔ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وجہ کیا ہے حضرات گرامی؟ کہ قرآن نازل جو رب کی جانب سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اب جب یہ جاری ہوا ہے تو زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے، کہ حضور کی زبان سے جو قرآن کی آیتیں نکلی ہیں اب اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے کہ اس کو ہم کوئی بھی اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، کوئی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آج بھی بدر شریف کے مقام پر ایک کنواں ہے، بدر کے قریب ایک مقام جسے بیر روا کہا جاتا ہے، جس کے پانی کو 70,000 انبیاء نے نوش فرمایا ہے۔ اس پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے۔ آج 1350 سال گزر چکے ہیں، وہ پانی کی مٹھاس آج تک نہیں گئی، آج بھی وہ پانی اسی طرح میٹھا ہے، کیونکہ آج سے 1350 سال پہلے حضور نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا۔ وہ پانی جہاں اپنی مٹھاس ظاہر کر رہا ہے، وہیں پر اس پانی کو آج بھی حجاج بطور شفا لے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سرکار کا لعاب دہن اس میں گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن جاری ہوا، اب قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ حضور نے یہ فرمایا قرآن کریم کے بارے میں کہ میرے رب کا یہ حکم آ چکا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں یہی بات آگے عرض کروں، حضور نے قرآن کریم کی جہاں فضیلت بتائی، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرا نسب قیامت تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب کا کلام زبان مصطفیٰ کی ہے۔ تو وہ جس زبان سے کلام جاری ہو گیا وہ قیامت تک نہیں مٹ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنی آل کے لیے فرمایا کہ سارے رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، مگر میرا رشتہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ یقیناً یہ برکت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے حضرات گرامی کہ قرآن یہ 23 سالہ زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اعلان نبوت کے بعد ان 23 سالہ زندگی میں 6666 آیتیں آئی ہیں۔ قرآن لانے والے کون تھے؟ جبریل امین علیہ السلام، بھیجنے والا خود رب العالمین۔ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ اور قرآن نے اپنا انٹروڈیوس خود بھی کروایا کہ کس شان سے قرآن نازل ہوتا رہا، مبارک قلب، حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا، کس مہینے میں اس کا آغاز ہوا، کس رات میں اس کا آغاز ہوا، یہ تمام باتیں قرآن خود جو ہے بیان فرما رہا ہے۔ توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ 23 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ قرآن نازل ہوا، جس میں آیتیں ہیں 6666، لانے والے جبریل امین ہیں، تو قرآن تو 6666 آیتوں پر یہ مشتمل پورا قرآن جو کمپلیٹ ہے، قیامت تک رہے گا۔ لانے والے جبریل امین ہیں، تو جبریل امین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اور بھی انبیاء کے پاس آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جبریل امین خدا کے پیغامات لاتے رہے اور ان تک پہنچاتے رہے۔ ان کی تعداد بھی بزرگوں نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین جو آئے ہیں، کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ یہاں پر بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پوری زندگی پاک میں جبریل امین آپ کے پاس 12 مرتبہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ 12 ٹائمز حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کتنی مرتبہ آئے ہیں جناب جبریل امین؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے ہیں، جبکہ آپ کی عمر مبارک 900 برس ہے۔ 50 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 4 مرتبہ آئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 400 مرتبہ 400 ٹائمز آئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل علیہ السلام 42 ٹائمز آئے ہیں۔ تو ان سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ۔ ادریس علیہ السلام کے پاس only 4 ٹائمز۔ آدم علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے آئے 12 ٹائمز۔ نوح علیہ السلام کے پاس 50 ٹائمز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین جو آئے ہیں، اس کی تعداد جو بزرگوں نے لکھی ہے وہ 24,000 ٹائمز آئے ہیں۔ 24,000 مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ اگر ایک ایک آیت کو بھی لاتے تو آیتوں کی تعداد ہے 6666۔ اور ایسا نہیں ہوا، بعض اوقات جبریل امین پوری سورت بھی لاتے رہے ہیں، کبھی 10 آیتیں لاتے رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھا جائے اور اس کے مطابق کاؤنٹ کیا جائے تو 6666 ٹائمز آتے، مگر 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ چلیے ہم جو 23 ایئرز کا جو پورا عرصہ ہے، ایک سال میں جو دن ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں دن 365 دن ہوتے ہیں۔ اگر 365 ٹائمز آپ جو ہے 365 کو آپ 23 ٹائمز آپ اگر ضرب دیں تو یہ جو دن جو بنتے ہیں 8,395۔ اگر 23 سالہ زندگی مبارکہ کو ایک ایک دن بھی اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ دورانیہ کتنا بن رہا ہے؟
8395 95 ٹائمز اتنی مرتبہ آتے ہیں۔ اگر اسے بھی اگر آپ اور آگے لے جائیں، یہ تو وہ ہے نا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو جبریل امین کا سلسلہ آنے کا شروع ہو چکا ہے۔ اگر ایوری ڈے بھی آتے تو تب بھی 8395 ڈیز بنتے ہیں۔ اگر ہم حضور کی پوری زندگی مبارک بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو 63 ایئرز، اگر 63 ایئرز کو بھی ایک ایک دن سے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں ٹوٹل 22,995 ڈیز، یہ دن بنتے ہیں۔ مگر جبریل اس سے بھی زیادہ آ رہے ہیں، کتنی بار؟ 24,000 مرتبہ، 24,000 ٹائمز آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، جس کو حضرت حسن رضا علیہ الرحمہ، جو احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے یہ بھائی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر، کہ بار بار آ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، 24,000 ٹائمز آ رہے ہیں۔ اور پھر جو حضور کے ساتھ جو صحابہ ہوتے، صحابہ حضور کی محفل میں موجود ہوتے، کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یہ گزارش کی ہو حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم آسمانوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، آج ہم سدرۃ المنتہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ عرش والے تو خود بار بار یہاں پر آ رہے ہیں، تو ہم کیوں وہاں جانے کی بات کریں، بلکہ وہاں والے تو یہاں آ رہے ہیں۔ اور آنے کے جو واقعات ملتے ہیں جبریل امین کے، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، مگر جب بھی حضور کی خدمت میں آتے تھے تو سردار بن کے نہیں آتے تھے، بلکہ اپنے اسٹیٹس کو باہر رکھ کر کبھی غلام بن کے آ رہے ہیں، کبھی سوالی بن کے آ رہے ہیں، اور یہی آ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی عظیم تر ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو قرآن نازل ہوتا رہا، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس کی تعداد سورتوں کی زیادہ بتائی جاتی ہے، کیونکہ 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزری۔ کل ہم نے جو سنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مکہ مکرمہ میں جو گزاری آپ نے، ظلم و ستم سہتے رہے۔ جب معراج ہوئی، معراج کے بعد اب یہ جب 13واں سال شروع ہوا، 13 سال مکمل ہوئے، اللہ رب العزت کی جانب سے اب یہ حکم ملا کہ اے محبوب اب آپ ہجرت فرمائیے۔ وجہ کیا بنی کہ دار الندوہ، جہاں پر ابو جہل اور دیگر کفار وہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، وہ سازشیں کرتے تھے کہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچائیں، کسی طرح اسلام کو ڈیمیج کر دیا جائے۔ بالآخر انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ آج کسی طرح سے بھی ہم آج راتوں رات معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کو ختم کر دیں۔ اس دار الندوہ میں شیطان بھی شامل ہیں، باتیں بہت سی ہوئی، جو اس کا آخر میں جو خلاصہ ہے وہ یہی ہوا کہ چند قبائل سے نوجوانوں کو لیا گیا، اور پھر سب سے مشورے لیے گئے۔ شیطان نے آ کر یہ مشورہ دیا، اور اس سے قبل اور بھی مشورے ہوتے رہے، مشورے مختلف دیتے رہے۔ کسی نے کہا کہ انہیں دربدر کر دیا جائے، کسی نے کہا انہیں قید میں ڈال دیا جائے، مگر جو آخر میں فیصلہ ہوا وہ یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات نوجوانوں کے ہاتھوں ہم ختم کر دیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ناپاک سازش کی،
اور وہاں جبریل امین اللہ کے حکم سے آئے اور آ کر یہ خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہ حکم ہے، آپ مکہ مکرمہ سے آج راتوں رات آپ ہجرت کر جائیے۔ اب یہ 13 سال مکہ مکرمہ میں گزر چکے ہیں، اب حضور ہجرت فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حکم دیا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی المرتضیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سو گئے، اور علی کا وہ سونا بھی کیا سونا ہے، سو گئے، بے خوف و خطر سو گئے۔ اور یہ مقدر علی ہی کا ہے کہ اوروں نے جاگ کر رب کو راضی کیا، واہ علی کہ ہجرت کی رات سو کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ باہر ننگی تلواریں لیے کفار کھڑے ہیں، علی سو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، ڈور نوک کیا۔ ابو بکر صدیق کو جیسے انتظار تھا، فوراً دروازہ کھولا۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر سوئے نہیں آپ؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک رات آئے گی مجھے ہجرت کرنا ہوگا، میں کسی بھی اپنے صحابی کے گھر جا سکتا ہوں، میں اس دن سے سونا اس ڈر سے چھوڑ دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے دروازے پر تشریف لائیں اور ابو بکر سویا ہوا ہو۔ اب ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ حضرات گرامی اسے بھی ذہن میں رکھیے، علی کو بستر پر سلا دیا، ابو بکر کو ساتھ لے گئے۔ جا کہاں رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ، ایک پاکیزہ مشن ہے۔ اب اس پاکیزہ مشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جس کو لیا وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضور جانتے تھے کہ جس مشن پر جا رہا ہوں یہ راستہ بہت کٹھن ہے، اس میں بڑی مشکلات ہیں، تو ساتھی کو منتخب کرنا، یہ حضور نے ایک اصول دے دیا کہ اچھا مشن ہو تو ساتھیوں کا منتخب کرنا، ایسے ساتھیوں کا منتخب کیا جائے کہ کبھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر غار ثور میں سانپ سے ڈسواتے رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، آپ نے اپنی ایڑی نہیں اٹھائی۔ آپ اور بھی کئی تکالیف سے گزرتے رہے، یہ حضور کا انتخاب تھا۔ حضور نے منتخب کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ گئے تھے تو ایک تھے، ابو بکر صدیق کو لے کر گئے اور رہتی دنیا تک یہ میسج دے گئے کہ مشن پاکیزہ ہو تو ساتھیوں کا ایسا چناؤ کیا جائے، ایسے ساتھی منتخب کیے جائیں جو وفادار ہوں، جو کبھی مشکلات کو دیکھ کر ڈرے نہیں۔ پھر ہوا کیا کہ 8ویں ہجری ہم سنیں گے، لے کر گئے تھے ایک ابو بکر صدیق کو، جب دوبارہ مکہ تشریف لا رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر ساتھ ہے۔ لے کر تو ابو بکر کو گئے، اور ابو بکر بھی ثابت قدم رہے، کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہے، یہ ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں، میں ایک ایک کر کے حضور آپ پر قربان کر دوں۔ حضور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ، اب یہ غار ثور سے جو 3 راتوں کا قیام رہا، اب جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے، میں یہاں پر رک کر ایک آیت پڑھ کے اور صدیق اکبر کی وہ عظیم قربانی بھی عرض کروں گا، کیونکہ یہ یار غار ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے نزدیک اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے حضرات گرامی؟ میں کچھ دیر کے لیے صرف میں بتاؤں کہ حضور نے جس ہستی کو منتخب کیا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، اب جب لے گئے مدینہ طیبہ، اور صدیق اکبر کا جو ایک عظیم احسان ہے امت پر، وہ کیا ہے
ہمیں میلاد کی محفل میں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جو جنگ ہوئی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، مسلمہ ہے کذاب جس نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر کا دور ہے، آپ نے لشکر تیار کیا اور اس کے خلاف جنگ کی اور اس فتنے کو حضرت ابو بکر صدیق نے ختم کیا۔ جب اس فتنے کو ختم کیا تو بہت سے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ ان صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے صحابہ تھے جو قرآن کریم کے حفاظ تھے، قرآن کریم ان کے دلوں میں محفوظ تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر جنگوں کا سلسلہ اسی طرح رہا اور شہادتیں ہوتی رہیں اور حفاظ بھی شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب کو بلا کر یہ مشورہ کیا کہ ہمیں قرآن کریم کو محفوظ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ اللہ کی منشا ہے۔ حضرات گرامی پھر جس طرح محفوظ کیا قرآن کو، یہ انہی کا حصہ ہے، اور پھر قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے، میں یہ عرض کروں گا آنے والے موقع پر، پھر آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر کا کتنا عظیم احسان ہے یہ۔ جب قرآن کو جمع کرنے کی بات آئی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، آپ بھی قرآن حافظ ہیں، آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے کہا یہ کام چاہے انتہائی مشکل ہے مگر کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جناب زید کی اور حضرت عمر کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جتنے بھی مدینہ طیبہ میں حفاظ ہیں ان سب سے قرآن کی آیتوں کو لیا جائے اور جمع کیا جائے۔ اب جب قرآن کریم کو جمع کرنا انہوں نے شروع کیا، ابو بکر صدیق یہ فرمانے لگے کہ اے عمر ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب قرآن کی آیت کوئی بھی لے کر آئے تو اس کے ساتھ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ساتھ 2 گواہ لائے، جبکہ تم خود بھی حافظ ہو مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات اور اتھینٹک ہو جائے، کہ 2 گواہ اس بات کے ہوں کہ قرآن کی آیتیں جو لائی جا رہی ہیں اس کے گواہ ہونا چاہیے کہ ہاں کہ یہ قرآن جب نازل ہوا تو ہم موجود تھے، ہمارے سامنے حضور نے یہ حکم فرمایا کہ اسے لکھا جائے۔ تو یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اب قرآن کی آیتیں جمع کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم جمع جب کرنا شروع کیا گیا، قرآن صحابہ لا رہے ہیں، 2 گواہ لا رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت جو میلاد کے موقع پر پڑھی جاتی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، سورہ توبہ جو مدنی ہے۔ اب یہ ایک آیت، اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرمائیں، جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ حضرت خزیمہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ ان کے پاس تھی۔ حضرت خزیمہ اب اس آیت کو لے کر جب حضرت عمر کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے عمر بن خطاب، میرے پاس بھی ایک آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر یہ فرمانے لگے کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ نام ہے صحابی رسول حضرت خزیمہ
رضی اللہ عنہ کہ جب قرآن کو جمع کیا جا رہا ہے سب سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں. یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت حضرت خزیمہ لا کر جب پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اسے بھی قرآن میں ایڈ کیا جائے. حضور حضرت عمر یہ پوچھنے لگے کہ گواہ ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب یہاں پر معاملہ عجیب سا ہو چکا ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب حضرت خزیمہ کی بات سنیے اور جھوم جائیے. آپ نے جو اس وقت یہ جو واقعہ اپنا سنایا اور حضرت خزیمہ یہ کہنے لگے کہ اے عمر کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو، حضور نے اپنی مبارک زندگی میں میرے لیے یہ صرف فرمایا تھا، صرف مجھ پر یہ اللہ نے کرم فرمایا حضور کے صدقے کہ حضور نے فرمایا کہ اے خزیمہ تم جس کے لیے گواہی دو گے تمہاری گواہی 2 کے برابر ہوگی. اب حضور اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خزیمہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں صرف یہ اعزاز حضرت خزیمہ کے پاس ہے کہ اے خزیمہ تم جس کی گواہی دو گے تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے. اور یہ آیت حضرت خزیمہ کے پاس ہے، گواہ کوئی ہے نہیں. تو حضور کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت فرمایا کہ خزیمہ تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے. حضرت خزیمہ یہ کہنے لگے کہ مدینہ طیبہ میں اس بات کے تو گواہ موجود ہیں کہ حضور نے یہ اسپیشلیٹی مجھے عطا فرمائی ہے کہ میری گواہی 2 کے برابر. اب یہ آیت کریمہ لی گئی. حضرت خزیمہ کو جو یہ اعزاز عطا فرمایا حضور نے کس وجہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی یہودی کے ساتھ گھوڑا خریدا اور کچھ اماؤنٹ آپ ادا کر چکے ہیں، پیمنٹ پے کر چکے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں بعد میں یہ آ کر لے جاؤں گا. اب جب حضور دوبارہ تشریف لے گئے تو وہ یہودی مکر گیا، اس نے انکار کر دیا. وہ کہنے لگا کہ اے محمد کوئی گواہ ہے تو لے آؤ. اب جب یہ سودا ہو رہا تھا تو کوئی گواہ اس وقت موجود نہیں تھا. اب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کوئی گواہ تو نہیں تھا مگر میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے یہ پیمنٹ تمہیں پے کی ہے، میں نے رقم ادا کی ہے اور اب تم انکار کر رہے ہو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ لے آؤ، کوئی گواہ لے آؤ. حضرت خزیمہ گزر رہے تھے اور انہوں نے سن لیا کہ یہ یہودی میرے نبی سے گواہ طلب کر رہا ہے. حضرت خزیمہ آتے ہیں اور آ کر یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رقم ادا کر دی ہے. اب حضور نے جب دیکھا آپ نے فرمایا کہ خزیمہ اس وقت تو تم موجود نہیں تھے، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا رب کو بھی نہیں ہے، آپ ہی نے فرمایا ہے ہم تو اتنی بڑی گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی کہ اللہ ایک ہے. تو کوئی پوچھے کہ اللہ کو دیکھا ہے تو گواہی کس بات کی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ گواہی اس صورت میں ویلڈ ہو کہ جب تم دیکھو اپنی آنکھ سے. مگر یہ عجیب فلسفہ ہے کہ اسلام کی پہلی گواہی جو بن دیکھے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، دیکھا کسی نے نہیں تو پھر کیوں دے رہے ہو؟ کہا حضور نے جو فرمایا ہے. یعنی خزیمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے تو ہم نے گواہی دے دی. آج بھی مسلمان جو گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ خدا وحدہ لا شریک ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ گواہی دے رہے ہو تو چشم دید یعنی دیکھنا چاہیے تمہیں، بغیر دیکھے تم گواہی نہیں دے سکتے. یہاں پر عجیب معاملہ ہے کہ ہر مسلمان کی گواہی خدا کے لیے بن دیکھے ہے اور پہلی گواہی ہے، اس کے بغیر تو آپ دائرہ اسلام میں آ نہیں سکتے. وہ گواہی بن دیکھے کیوں ہے؟ کہا دیکھا ہم نے نہیں ہے، ہاں انہیں دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے.
یعنی حضرت خزیمہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو گواہی دی ہے خدا ایک ہے تو دیکھا تو ہم نے نہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، برزخ بھی ہے، اور قبر کے معاملات بھی ہیں، فرشتوں کا وجود بھی ہے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، سرکار صرف آپ کے رخ انور کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتے گئے، ہم مانتے گئے، ہم مانتے گئے۔ تو یا رسول اللہ، جب اتنی باتیں آپ نے فرمائی، ہم نے مان لیا، اور یہی رب کا حکم ہے کہ نبی جو فرما دے اسے مان لو۔ تو میرے آقا آپ حق ہیں، چاہے یہ یہودی مکر گیا ہو، میں نے دیکھا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، یہ سودا جو ہوا ہے یہ سچے ہیں اس میں آپ۔ حضور اس قدر خوش ہوئے، سرکار خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا، اس وقت حضور نے فرمایا کہ اے خزیمہ، اب تم جس کے لیے گواہی دو گے تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ حضور کا اختیار ہے، حضور کا اختیار دیکھیے۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ اختیار صرف خزیمہ کے لیے کیوں ہے؟ نہیں، خزیمہ نے سرکار کو راضی کیا، حضور کو یہ اختیار اللہ نے عطا فرما دیا کہ اے خزیمہ، اب یہ تمہارا مقام ہے کہ تم جس کے لیے گواہی دو گے وہ 2 کے برابر ہوگی۔ اب یہ واقعہ جب یاد دلایا تو عمر بن خطاب نے یہی آیہ کریمہ کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ تو حضور کے یہ اختیارات ہیں، اور آج ہم بھی یقیناً جو کچھ ہم ذکر کر رہے ہیں یا جو میلاد کی محفلیں سجا کر حضور سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا نہیں ہے، بس سنا تھا اور سن کر آج ہم اس پر یقین کر رہے ہیں کہ رب بھی ہے اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اور یہ یقین رکھنا یہ مسلمان کہلاتا ہے، یہ ایمان ہے کہ اپنے رب کو بھی ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم نے جو بھی مانا ہے حضرات گرامی صرف رسول اللہ کے کہنے پر مانا ہے، حضور کے کہنے پر ہم نے سب کچھ مان لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے آپ جہاں تشریف لے گئے، آج بھی وہ مسجد جو مسجد قباء کہلاتی ہے، خوش نصیب ہے جنہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے۔ حاجی شفقت صاحب کے توسل سے میں حج پر مجھے اللہ نے جو موقع دیا، یقیناً یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے مدینہ طیبہ میں، کہ اس مسجد کو سرکار نے جاتے ہی سب سے پہلے مسجد کو آپ نے بنایا، تعمیر فرمائی، جس کو آج مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس مسجد پر آج بھی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ مسجد قباء میں جو شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، ویلڈ عمرہ کہ جس میں آپ شک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ حضور نے فرما دیا ہے۔ عمرہ تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کر کے سعی کر کے پھر بھی ہم خطرے میں رہتے ہیں کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مرضی رب کی ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد قباء اس کی فضیلت ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، پھر شک مت کرنا بلکہ یقین رکھو کہ جو ثواب اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں، صفا مروہ کی سعی کرنے میں، یعنی مکمل عمرہ کرنے میں جو دیتا ہے، وہ ثواب یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے میں عطا فرماتا ہے۔ اور مقبول عمرہ کہ ویلڈ ہے کہ یہاں پر آپ اور ہم شک کی گنجائش نہیں کر سکتے۔ یہ مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ایوب انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے، ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر ہیں، اور ایوب انصاری اس وقت فائنینشلی کمزور تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے کہ ان سب کی یہ خواہش تھی، مگر مقدر حضرت ایوب کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو خود تشریف لے جاتے، مگر آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں بلکہ میں جس پر سوار ہوں، میری جو اونٹنی ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ میں کس گھر پہ جاؤں۔ آپ نے اونٹنی کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ رکے گی۔ ہم کبھی حضرت ایوب کے مقدر کو دیکھتے ہیں اور کبھی حضور کی اس اونٹنی کو دیکھتے ہیں کہ ایوب میں قربان جاؤں آپ کے مقدر پر، کہ آپ کو مقام جو عطا فرمایا، حضور نے جاتے ہی مدینہ طیبہ میں یہ اختیار دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سواری عطا کی ہے، جس اونٹنی پر میں بیٹھ جاؤں، وہ اونٹنی اگر کہیں رک جائے تو یقیناً اس کا مقدر یہ ہو جائے کہ وہ اگر ترکی چلے جائے تو شہنشاہ ترکی کہلاتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اب اونٹنی پر جب فیصلہ چھوڑ دیا گیا تو یہ اونٹنی کہاں جا کے رکی؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ رکی۔ تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حکم رب کا تھا، سوار مصطفیٰ تھے، مگر سواری کو چھوڑ دیا کہ جہاں یہ رکے گی۔ تو وہ قصوہ اونٹنی نے بھی اللہ کے حکم سے حضور جو سوار تھے یقیناً اس گھر پہ جا کے رکی کہ جو گھر حضرت ایوب کا تھا۔ آج بھی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو آج استنبول میں جن کا روزہ چمک رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں حضور کا مقام تو بہت بلند ہے، حضور تو جس اونٹنی پر تشریف فرما ہو جائے وہ اگر فیصلہ کر دے تو وہ ایوب انصاری بن جاتے ہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب انصاری کو عطا فرمایا۔ اب یہ ہجری جو کیلنڈر، اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، آج جو 1445 ہجری ہے۔ اب جو واقعات رونما ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے، آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، پھر آپ مسجد نبوی شریف، یہ آج بھی جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، یہ 2 یتیموں کی جگہ تھی، اسے حضور نے خرید کر مسجد تعمیر کی جو آج مسجد نبوی شریف کہلاتی ہے۔ اس میں ایک حصہ ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں ریاض الجنہ، اور اسی میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ حصہ جنت کا ہے، ریاض الجنہ۔ ہر ایک کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میں وہاں جاؤں، 2 رکعت نماز نفل ادا کروں، ہر ایک کی خواہش رہتی ہے۔ ریاض الجنہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنت ہے، آج بن چکی ہے۔ بات یہ ہے، وہیں حضور آرام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو انسان جہاں پر سپرد خاک کیا جائے تو اس کی مٹی وہیں سے اٹھائی جاتی ہے، جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جائے تو پھر جب وہ زندگی گزارنے کے بعد جب انتقال کر جاتا ہے، جہاں سے مٹی اٹھائی ہوگی اس کو وہیں پر مٹی میں دفن کیا جائے گا، کہ جہاں کی مٹی تھی وہیں مل گئی، کہ جہاں جو انسان جہاں دفن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، آج بھی ہم اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، آج بھی جنت ہے وہ۔
حضور نے فرمایا یہ جنت ہے، تو پھر کہنے دیجئے کہ جنت کے اندر مٹی نہیں ہوتی، تو حضور کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی ہے، تو جب آپ کے وجود پاک کو تیار کرنا ہو مقصود ہوا تو وہیں سے مٹی لی ہوئی ہوگی۔ اگر ہم کہیں کہ جنت میں مٹی ہے تو پھر آپ حضور کو مٹی مانیے، اگر کہیں کہ نور ہے تو پھر رسول اللہ کو نور مانیے، کہ حضور نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مقام جنت کا ہے۔ آج بھی جہاں پر حضور آرام فرما رہے ہیں ریاض الجنہ، اور ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں۔ کیا شان ہے کہ آج بھی ابو بکر صدیق کو، جناب عمر بن خطاب کو اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما کر قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ عمر آج بھی میرے قدموں میں ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ شیطان عمر کے قریب نہیں آتا، اے عمر میرے قدموں میں رہنا تاکہ میرے دنیا سے ظاہری حیات کرنے کے بعد بھی کوئی شیطان میرے قریب نہ آئے۔ عمر بن خطاب آج بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے، حضرت عمر بن خطاب کا مقام ہے کہ یہ شیخین کریمین سرکار کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ ہجری کیلنڈر فرسٹ ہجری، یہ جو آج 1445 ہے، اب یہ شروع ہوئی۔ حضرات گرامی، اب سیکنڈ ہجری جب آئی، سیکنڈ ہجری میں جو واقعات رونما ہوئے، نماز مکہ مکرمہ میں 12ویں نبوت کے سال فرض ہوئی، یعنی 12 سالہ جو پورا دورانیہ نبوت کا امت پر نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ اب مکہ مکرمہ میں نمازیں اس وقت فرض ہوئی کہ ہجرت سے 1 سال قبل نمازیں فرض ہو چکی ہے۔ اب دوسری ہجری میں روزوں کا جو حکم آیا، ماہ رمضان کے روزے، یہ مدینہ طیبہ میں دوسری ہجری کو فرض ہوئے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اسی طرح آج بھی مدینہ طیبہ میں ایک مسجد جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بھی دوسری ہجری میں پیش آیا۔ کیا واقعہ ہے؟ مدینہ طیبہ میں حضور مسجد قبلتین میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ انور مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف ہوتا۔ جب حرم شریف میں ہوتے تھے تو آپ ایسی سمت کھڑے ہوتے تھے کہ ایک سمت کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہود وہاں موجود تھے پہلے سے، وہ یہ تانے دیتے تھے کہ دین تو اپنا نیا لے کر آئے ہیں، مگر آج بھی نماز یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس۔ آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ستاتی تھی۔ آپ سوچتے تھے، آپ اکثر اور بیشتر نماز کی حالت میں سوچا کرتے، یہودی یہ تانے دیتے تھے کہ دین تو نیا لائے ہیں، نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ بیت المقدس بھی ہمارا قبلہ ہے۔ قبلے کے معنی کیا ہیں؟ اول جو قبلہ ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، اللہ کا جو پہلا گھر، جس کا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر یہ کعبہ معظمہ ہے۔ بیت المقدس جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی، اللہ کے حکم سے قبلہ بنائے، قبلہ کے جس کی طرف چہرہ کیا جائے۔ تو جب بھی عبادت کا وقت ہوتا تو چہرہ جس کی طرف کرتے تھے، تو نماز میں بھی جو حکم ہے نا کہ منہ میرا قبلے کی طرف ہو، نماز میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ چہرہ منہ میرا قبلے کی طرف، تو نماز میں جو نیت ہے، اس جو شرط رکھی گئی ہے کہ انٹینشن یہ ضروری ہے، تو ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل، منہ میرا قبلے کی طرف ہے، منہ میرا قبلے کی طرف، تو یہاں پر منہ کا ذکر ہے، دل کی بات نہیں کی گئی۔ کہا دل تو ہمارا یقیناً گنبد خضرا کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں پر حکم بھی یہی دیا گیا کہ چہرہ کعبہ معظمہ کی طرف کیا جائے۔
تو جس طرف چہرہ کرتے ہیں اس کے معنی قبلہ، کہ جس کی طرف چہرہ کیا جائے۔ تو حضور جب مسجد قبلتین میں تھے، آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے، چہرہ آپ کا بیت المقدس کی طرف تھا، بار بار یہ سوال یعنی یہ خیال آتا اور یہ سوچتے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ معظمہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو یہ حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور نماز کی حالت میں میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں ہیں، سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے کی یہ آیہ کریمہ لے کر جبریل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے محبوب آپ کا رخ انور آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضور اپنے رخ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے اور یہ خیال کر رہے تھے کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ شریف کعبہ معظمہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی ان اداؤں کو قرآن میں اس طرح ذکر فرما دیا اور جبریل کو یہ حکم دے دیا کہ جاؤ جا کر میرے محبوب سے یہ عرض کرو کہ محبوب آپ کا رخ انور اٹھانا بار بار آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ آپ قبلہ کعبہ معظمہ ہونا چاہیے۔ اے نبی آپ نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو کعبہ معظمہ کی طرف کر دے، آپ کا کام ہے چہرہ پھیر دینا، ہمارا کام ہے قبلہ تبدیل کر دینا۔ تو نماز کی حالت میں دوران نماز یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور آج بھی یہ دو قبلوں والی جو مسجد، کہ آپ دیکھیے جیسے قبلتین مسجد میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو قبلہ یعنی کعبہ معظمہ سامنے ہے، جیسے انٹر ہوتے ہیں تو بالکل اس کی اپوزٹ یعنی پیٹھ کی جانب بیت المقدس تھا، تو حضور کا چہرہ انور اس طرف تھا، اور جیسے یہ حکم آیا تو نماز کی حالت میں جو صحابہ تھے وہ پیچھے تھے، اور یہ حکم نماز میں آیا۔ نماز میں کیوں آیا؟ صحابہ کرام کا امتحان ہو رہا ہے کہ آج میں نماز میں یہ حکم نازل کر رہا ہوں، اور جب یہ حکم آئے گا تو رب تعالیٰ کے حکم سے میرے نبی فوراً اپنے چہرہ انور کو بیت المقدس کی طرف سے کعبہ معظمہ کی طرف پھیر دیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ صحابہ آپ کے پیچھے تھے اور یہ حکم آیا تو حضور نے نماز کی حالت میں انتظار دوسری رکعت کا بھی نہیں کیا، جیسے حکم آیا فوراً اپنے چہرہ انور کو آپ نے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا۔ جو صحابہ پیچھے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو یہ پھیر چکے ہیں، تو صحابہ کرام بھی نماز کی حالت میں حضور کو فالو کرتے ہوئے جو حضور کے پیچھے تھے، جب چہرہ مبارک پھیر دیا تو سامنے آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا ہے، تو صحابہ بھی نماز کی حالت میں حضور کے پیچھے چلے گئے۔ صحابہ کی بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ رب تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آج صحابہ نماز کو پکڑ کے رکھتے ہیں یا رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں۔ صحابہ جانتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سرکار کے صدقے ملا ہے، اے محبوب ہم نماز رب کی عبادت کرتے ہیں، یقیناً وسیلہ آپ بنتے ہیں، محبت آپ کی ہو تو یہ نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ مسجد قبلتین میں دوسری ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، روزے فرض ہوئے، اور اسی طرح پہلی جو جنگ ہوئی، یہ سب واقعات دوسری ہجری میں ہوئے۔ تیسری ہجری میں کیا ہوا؟
चौथी हिजरी में क्या हुआ, आने वाली इंशाअल्लाह मजालिस में हम और आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हम सुनेंगे। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को कबूल फरमाए।